غوث کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ صحیح۔ حافظ صاحب اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو مسئلہ نہیں، جنہیں مسئلہ ہے وہ ویسے ہی مسئلہ الجھے رہتے ہیں، اسی لیے انہیں مسئلہ ہے۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، اور غوث اعظم کا مطلب ہے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا ہے، اور جو غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ غوث اعظم بھی ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں یا امت میں بڑے بڑے اولیاء نے کہا، وہ اس لیے کہا کہ آپ اولیاء میں سب سے زیادہ جلدی اور سب سے بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے سبحان اولیاء کے درمیان سب سے بڑا درجہ۔ آپ دور کہاں جاتے ہیں، بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتا ہے، تو قائد اعظم کون ہے پھر؟ واہ واہ واہ، فاروق اعظم اور صدیق اکبر اس کے مفہوم کو تو سمجھتے ہیں یہ؟ میں آنے والا تھا جی، اب بتائیں اس سے کیا مطلب؟ فاروق اعظم کون ہے پھر؟ بتائیں پھر صدیق اکبر کون ہے؟ کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کی پھلدار شاخیں ہوتی ہیں، جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو وہ اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایتیں سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ ولی کے ایک معنی دوست بھی ہے، تو جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ولی بناتا ہے۔ تو اپنی محنت سے ولی نہیں بن سکتا، ولی کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہوتا۔ اس طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک کو دنیا ولی کہتی ہے، بلکہ ولیوں کے سردار ہیں بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ آپ ہیں غوث۔ غوث یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، کوالٹی ہے، ان میں ایک درجہ غوث ہے۔ تو آپ جو ہے نا یہ غوث اکبر کے مقام پر فائز ہیں، قطب اکبر، غوث اکبر، غوث اعظم۔ تو غوث بھی ہیں، غوث اعظم ہے، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا۔ بہت سارے جو غوث ہیں ان سب کے بھی آپ غوث ہیں۔ اچھا، غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفا 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ، اسے صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے۔ تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے، یہ لوگوں نے ان کی طرف منسوب کیا۔ یہ لقب غلط ہے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری ٹرمنالوجیز جو اعظم اور ان بڑی بڑی جو ہیں، یہ یعنی اگر تکوینی امور سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، اگر وہ دین کے امامت کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوں گی، اور کسی کی طرف نہ منسوب کریں۔ ان لوگوں نے کبھی حضرت علی علیہ السلام کو تو غوث اعظم نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ٹرم بنائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم اسی طرح غوث اعظم درمیان اولیاء۔ وہ کہتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ نبیوں میں ہے نا، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ اولیاء میں ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے! صحابہ کرام کیا نبی ہیں؟ تو اولیاء کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ صحابی تو ان کا ایک ٹائٹل ہے نا، وہ علیحدہ چیز ہے۔ ٹرم جو قرآن و سنت میں آئی ہے وہ تو یا نبی آئی ہے، اور غیر نبی جو نیک ہوتا ہے ولی، اسی میں آگے آپ شہید صدیق، وہ تو مرتبے ہیں۔ ٹرمز دو ہی ہیں نیک بندوں کی، نبی اور غیر نبی۔ غیر نبی کو آپ ولی کہتے ہیں جو نیک ہو۔ قرآن میں بھی ہے نا کہ کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کچھ اولیاء طاغوت ہوتے ہیں، شیطان کے اولیاء ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے اولیاء۔ امام حمزہ بریلوی صاحب سے احکام شریعت میں یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا۔ یہ حمزہ بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں۔ آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی،
علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ کیا. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آج اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدے ہیں بیان کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، قرآن میں تو یہاں تک ہے وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے، سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں. تو یہ حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی، یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو خدا نہ مانے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں، اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے؟ نگاہیں مارتے رہے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی، ٹھیک ہے نا، مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا، بیچارے کو مطلب غلطی ہو گئی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اور یہ اسی سے لیا نا، بڑی کتاب ہے بہجت الاسرار. اچھا بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیندے، مسئلہ ہی حل ہوتا، بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب. جھوٹ منسوخ بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہاں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے. وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں.